अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम सूरह माइदा का खुलासा आपके सामने रखेंगे। सूरह माइदा में 120 आयतें हैं। ये मदनी सूरत है और इसकी खासियत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दौर में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक है और बहुत बड़ी सूरत है। सूरह माइदा की खासियत यह है मेरे दोस्तों कि सूरह निसा ही की तरह इसमें कसरत से मसाइल बयान हुए हैं। जिस तरह से सूरह बकरा और सूरह आल इमरान दोनों जोड़ों की शक्ल में है, इसी तरह से ये दोनों जोड़ों की शक्ल में है। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान में जिस तरह से सिमिलैरिटीज़ थी, उसी तरह से इन दोनों सूरतों में सिमिलैरिटीज़ हैं। और वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ज़रा समझ लीजिए। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान ये दोनों अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं और उनका इख्तिताम एक जामे दुआ से होता है। दोनों में आधा आधा हिस्सा अलग अलग है, लेकिन ये दोनों जो सूरतें हैं बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट कहा जा सकता है, ऐसी सूरतें हैं। सूरह निसा की शुरुआत या अय्युहन्नास से होती है और सूरह माइदा की शुरुआत या अय्युहल्लज़ीना आमनू से होती है। सूरह माइदा के मुताल्लिक़ मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं, बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल नकल करते हैं कि वो फरमाते हैं कि अगर तुम सूरह माइदा में कोई हुक्म पाओ तो उसे अगर वो हलाल कहता हो तो हलाल समझो, हराम कहता हो तो हराम समझो, क्योंकि उसके बाद कोई चीज़ मनसूख नहीं हुई है। और मुफस्सिरीन यहाँ ये लिखते हैं कि सूरह माइदा आखिरी नाजिल होने वाली सूरतों में से एक है और इसमें कोई बात मनसूख नहीं है। ये अक्सर मुफस्सिरीन का कौल है, फिर भी कोई छोटी मोटी चीज़ इसमें से ऐसी निकल कर आ सकती है। अब आइए ये समझते हैं कि सूरह माइदा किन हालात में नाजिल हुई। देखिए, जब सुलह हुदैबिया हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठी हिजरी के आखिर में, या फिर यूँ समझ लीजिए कि 7वीं हिजरी के शुरुआत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उम्रा अदा करने के लिए गए। और जब वहाँ गए तो आप ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा अदा करने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लौट जाना पड़ा वापस। और जब लौट गए तो मुसलमानों के दिल में एक खिलक था, एक कुड़न थी, और वो ये थे कि इन्होंने हमें अल्लाह के घर को जाने नहीं दिया है। अब यहाँ एक सिचुएशन पैदा हो गई थी कि ऐसा ना हो कि मुसलमान रिएक्शन में आकर दीगर कौमें और दीगर कबाइल जो हज और उम्रा अदा करने को जाते हैं उनका रास्ता रोकना मुसलमान शुरू न कर दें। तो इस सिचुएशन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ ये कहा कि देखो, इंसाफ को कायम करो, इंसाफ को मजबूती से पकड़े रहो, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी कौम के साथ दुश्मनी हो और दुश्मनी निकालने के चक्कर में तुम उनके साथ नाइंसाफ़ी करो। जो इंसाफ करना है, जिसको जो हक देना है उसे देना ही देना है, चाहे वो कोई भी हो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। तो इस सिचुएशन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ ये कहा कि देखो, इंसाफ को कायम करो, इंसाफ को मजबूती से पकड़े रहो, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी कौम के साथ दुश्मनी हो और दुश्मनी निकालने के चक्कर में तुम उनके साथ नाइंसाफ़ी करो। सूरह माइदा में कई सारे मसाइल डिस्कस हुए हैं मेरे दोस्तों। जिस तरह से सूरह निसा में, इसी तरह से सूरह माइदा में कई सारे मसाइल डिस्कस हुए हैं और इसके अंदर 3-4 मेजर थीम्स बयान किए गए हैं मेरे दोस्तों। हम सबसे पहले पूरी मसाइल की फहरिस्त आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद हम मेजर थीम्स की तरफ जाएंगे। मसाइल के मुतालिक यूँ समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि हलाल और हराम जानवरों के मुतालिक, खाने पीने में क्या चीज़ें हराम हैं, क्या चीज़ें हलाल हैं, और उसके बाद ये कि शिकार के मुतालिक, शराब के मुतालिक, जुए के मुतालिक, गैरुल्लाह का नाम लेकर जिस खाने पर फूंक दिया गया हो या दम कर दिया गया हो, या अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कोई कुर्बानी कर दी गई हो, उसकी हुर्मत, और इसी तरह से कई सारे मसाइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में बयान फरमाए। इसके अलावा क्रिमिनल लॉज इस सूरत में बयान हुए हैं, जैसे चोरी की सज़ा क्या है, कत्ल की सज़ा क्या है, और अल्लाह के खिलाफ बगावत करने वाले या फिर ज़मीन में फसाद फैलाने वालों के लिए क्या सज़ा है, ये भी इसमें आया है मेरे दोस्तों। तो चलिए अब सूरह माइदा को तफसीली तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। सूरह माइदा की शुरुआत होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो वादे तुमने किए हैं, जो कमिटमेंट्स तुमने किए हैं, जो मीसाक तुमने की है, उनको पूरा करो। यही ओवरऑल मैसेज बार बार रिपीटेडली इस सूरत में आता है मेरे दोस्तों, कि मुसलमानों ने अल्लाह के साथ जो वादे किए, जो कमिटमेंट्स किए, तो उन्होंने क्या किया, ईसाइयों ने क्या किया, यहूदियों ने क्या किया, और उसके हिसाब से उनका जो अंजाम होना है और उन्हें जो कुछ भी तंबीह करनी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की है। इसके साथ साथ आइए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ 2-3 मेजर थीम्स हैं। सबसे पहले तो मेजर थीम यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो वादे आपने किए हैं उनमें वफा करो, उनको पूरा करो। दूसरा, अल वला वल बरा फिल इस्लाम। ये एक बहुत बड़ा मौजू है। हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि जिस तरह से हमने आपसे कल गुजारिश की थी, परसों भी गुजारिश की थी, कि एक अलग से सेक्शन बनाकर मिजाज बातिल पर जितनी भी आयतें मिलती हैं उनको नोट कर लिया जाए, सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन पर जितनी भी आयतें मिलती हैं उनको नोट कर लिया जाए। इसी तरह से अल वला वल बरा, यानी दुश्मनी किससे, किसको दोस्त रखना है
اور کس کو دشمن رکھنا ہے یا پھر کس سے دوستی کرنی چاہیے کس سے دشمنی کرنی چاہیے، اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا کئی جگہوں پر باتیں بیان کی ہیں۔ خصوصی طور پر ان چاروں صورتوں میں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، ان صورتوں میں اس مسئلے کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اس کو الگ سے ایک سیکشن میں لکھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ دوسرا مسئلہ، الحکم بما انزل اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یوں سمجھ لیجئے یہ مسئلہ آیت نمبر 40 سے لے کر 69 تک مختلف انداز میں ڈسکس ہوا ہے، اور 2-3 انداز میں ڈسکس ہوا ہے میرے دوستو۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی یہاں بتا دوں کہ الولا والبراء اور الحکم بما انزل اللہ، یہ دونوں مسائل، یعنی الولا والبراء کیا، دوستی کس سے کرنی چاہیے، دشمنی کس سے ہونی چاہیے، اور الحکم بما انزل اللہ کا مطلب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کرنا۔ یہ دونوں مضامین بلکہ ایک ہی موضوع بن کر آتے ہیں قرآن میں۔ یہ جو 40 سے لے کر 69 میں نے آپ کو بیان کیا اس صورت میں، یہاں یہ دونوں مل کر ہی آتے ہیں میرے دوستو۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ کی جو شروعات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو کچھ بھی تم نے وعدے کیے ہیں، کمٹمنٹس کیے ہیں، ان کو پورا کرو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ شعائر اللہ ایک بہت اہم اصطلاح ہے میرے دوستو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کی کسی نہ کسی طرح سے نمائندگی کرتی ہو یا پھر اس کی نشانی ہو، ان کی ایک حرمت ہے، ان کا ایک تقدس ہے، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے اور ہم پر لازمی ہے۔ ان کی بے حرمتی کرنے سے ہمارے دلوں سے ایمان ضائع ہوتا ہے، بلکہ ہم کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی میں سے یہ حکم بھی ہے کہ نہ ہم اس کی پامالی کریں، نہ ہم اس کی پامالی کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں، اس کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو یا پھر مقدس چیزوں کی بے حرمتی ہو رہی ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھنا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ شعائر اللہ کا احترام ملحوظ رکھنا اور اس کے ملحوظ رکھنے کا اہتمام کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس کا تقدس کوئی پامال نہیں کر رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے کاموں میں، حد سے بڑھ جانے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بیلنسڈ یہاں پر حکم دیا ہے، آپ دیکھیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وہ خاص واقعہ ذکر ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ دیکھو سامنے ارض مقدس ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کو خاص کر دیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ، تمہاری انشاءاللہ فتح ہوگی، اور اس زمین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چنی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل ایسی کمبختی اور ایسی بزدلی دکھاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ارے وہاں تو ایسے بڑے بڑے جابر اور جبار رہتے ہیں، طاقتور لوگ رہتے ہیں، تاریخ کا شرمناک جملہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں داخل نہیں ہونے والے، تم اور تمہارا رب مل کر لڑو۔ یہ شرمناک الفاظ بنی اسرائیل کہتی ہے میرے دوستو، اور انہی الفاظ کو سامنے رکھ کر بدر کا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ بدر کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ جملے نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب مل کر لڑو، نہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آخری دم تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ بنی اسرائیل کے ان شرمناک الفاظ کو سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ زمین تم پر حرام ہے اور 40 سال تک تم اسی وادی میں بھٹکتے رہو گے۔ نتیجہ یہ ہوا میرے دوستو کہ یہ لوگ مصر سے تو نکلے ہی تھے، اب یہ دوران سفر ایک جگہ پر تھے اور وہاں سے انہیں ارض مقدس جانا تھا۔ اب یہ اسی زمین میں جسے وادی سینا کہا جاتا ہے، وہاں 40 سال بھٹکتے رہے۔ اب یہ 40 سال کیوں بھٹکتے رہے، اس پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نہیں لڑنے والے ہیں، وہ تمام لوگ جب تک مر نہیں جاتے، وہ ایک جنریشن جس کے اندر ذہنی غلامی بھری ہوئی تھی، جو فرعون کی غلامی کو زیادہ پسند کرتے تھے حکومت کے بجائے اور غلبہ اور عزت کے بجائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ایسی سزا نازل فرما دی کہ وہ 40 سال تک عرصہ ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ یہ تمام تر جو ذہنی
غلام لوگ ہیں وہ نکل جائیں اور ایک نئی نسل تیار ہو، اور اس وادی میں جفاکشی، بہادری اور عزیمت کو سیکھے، اور ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ارض مقدس کو فتح کیا میرے دوستو۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو غور کرنے کی ہیں میرے دوستو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تمہیں موقع دے کہ حکومت اور اقتدار اور عزت حاصل ہو رہی ہے تو تمہیں بزدلی دکھا کر اپنے اوپر اللہ کے غضب کو نازل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ تھا سورہ مائدہ کا ہلکا پھلکا سا خلاصہ۔ آج ہم نے بہت اہم موضوعات دیکھے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے لیے بہت اہم موضوعات ہیں۔ اس میں جو دو اہم ٹاپکس ہیں، الولاء والبراء اور الحکم بما انزل اللہ، میں میرے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہم ان دونوں موضوعات کو بہت تفصیل سے پڑھیں۔ اس کے متعلق ائمہ نے بہت ساری باتیں، علماء نے، سلف نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، طبری سے لے کر قرطبی سے لے کر ابن کثیر سے لے کر ریسنٹ دور کے دیگر علماء ہوں۔ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ مسئلہ کیا ہوگا میرے دوستو کہ ہمارے اندر دو میں سے ایک ایکسٹریم آنے کے چانسز ہیں، ایک یا تو تکفیری ایٹیٹیوڈ یا پھر دوسرا درباری ایٹیٹیوڈ۔ تکفیر یہ کہ ان آیتوں کو بنیاد بنا کر بہت بڑے حصے کو امت کے کافر ماننے لگ جانا، اور درباری ایٹیٹیوڈ ظالم حکومتوں کی چاپلوسی اور ان کا جسٹیفیکیشن، ان کی حمایت کرنے لگ جانا۔ ہمیں ان دونوں ایکسٹریمز سے بچنا ہے میرے دوستو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اختتام سے پہلے اس سورت کی سب سے ہائی لائٹ جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ پر جو کچھ نازل کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں۔ سوچئے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی جا رہی ہے، تو ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی رسالت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے موضوعات کھل کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے میرے دوستو کہ اس کی بنیاد پر آپ کے اندر قرآن کو خود پڑھنے اور سمجھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو ان ایپیسوڈز کو دیکھ کر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ کر یہاں سے آپ کے لیے ہم تھوڑا سا آسان کر کے دیتے ہیں کہ آپ مزید جا کر مطالعہ کیجئے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا اور آپ کا قرآن کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق قائم کرے میرے دوستو۔ آج ہم اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے گر چاہتے ہو کہ ہو بہتر تمہارا رمضان، گر چاہتے ہو کہ ہو بہتر تمہارا رمضان، تھام لو مضبوطی سے قرآن، تھام لو مضبوطی سے قرآن۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔